अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शान और आप देख रहे हैं दरवेश एचडी। एक प्रीवियस वीडियो मेरी इसराइल के ऊपर थी, जो कि वो अम, अपना पैलेस्टाइनियन साथ जो कुछ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आई है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है उनकी, और मैं चाहूँगा कि वो भी आपके साथ शेयर करूं। एंड मेरा ख्याल है कि आपको वो पसंद भी आएगी। एक यूरोपियन कंट्री है, उस यूरोपियन कंट्री ने जितना ज़ोर वो लगा सकती है ना, वो फ़लस्तीन की हमायत पे ज़ोर लगा रही है। सो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, तो देखते हैं। मैं भी अपने रिव्यूज़ कुछ बीच में ऐड करूँगा, आप लोग भी अपने रिव्यूज़ जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, दे सकते हैं, और मज़ीद आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस दोगली दुनिया में जिसमें किसी मुल्क के अवाम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और सरबराह इसराइली बहीमियत के साथ, एक अलग सा जजीरा ऐसा भी है जहां खास अवाम, शहरी और सरबराह बरसरे इक़्तिदार गिरोह और हिज़्ब खिलाफ सब यकजान होकर फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं। मज़ीद हैरत की बात ये कि ये जजीरा यूरोप में वाक़ है। आपको मज़ीद हैरत होगी कि इस मुल्क में लगभग 76% लोग मसीही हैं। हमारे जहन में जो ये बात है कि 100 में से 76 लोग ईसाई हैं। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि 100 में से 76 लोग ईसाई हैं। पूरा यूरोप हुकूमती सतह पर इसराइल की मदद के लिए खड़ा है। हमारे दिमागों में ये जो बात रासिख है कि तमाम मसीही हुकूमतें और अवाम गैर मशरू तौर पर सहूनियों के साथ हैं। जमहूरिया आयरलैंड इन गलत फहमियों की तरदीद करता है। ये जजीरा मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ है और यूरोप के किसी मुल्क ने इस तरह खुलकर इसराइल की मजम्मत नहीं की जिस तरह जमहूरिया आयरलैंड ने की है। शिमाली बहरे ओकियानूस का ये बड़ा जजीरा आयरलैंड, जिसका रकबा लगभग 84,000 मुरब्बा किलोमीटर है, अपनी सरसब्ज जमीन की वजह से जमुर्दी जजीरा भी कहलाता है। आयरलैंड दो हिस्सों में मुनकसिम है, जमहूरिया आयरलैंड जो आज़ाद मुल्क है और शिमाली आयरलैंड जो बरतानिया का हिस्सा है। जमहूरिया आयरलैंड का दारुल हुकूमत डबलिन और शिमाली आयरलैंड का दारुल खिलाफा बेलफास्ट है। जमहूरिया आयरलैंड जो सिर्फ आयरलैंड भी कहलाता है, जजीरे के 6 में से 5 हिस्सों का मालिक है और 50 लाख की आबादी के साथ बड़ा मुल्क है। यहाँ ब्रिटिश पाउंड और यूरो दोनों करेंसियां राइज हैं। इसके साथ शुमाली आयरलैंड में 20 लाख लोग बसते हैं। दोनों तरफ बहुत ही बड़ी अक्सरियत मजहबी एतबार से मसीही है। ये तो आपको भी मालूम होगा कि अगरचे आयरलैंड अंग्रेजों के जेर असर और जेर तसल्लुत रहा और आज भी यहाँ अंग्रेजी मरकजी जुबान है, लेकिन बरतानिया इस पर मुकम्मल काबू पाने में हमेशा नाकाम रहा। आयरिश हमेशा से खुद को बरतानिया से अलग एक जोग्राफियाई हकीकत और अलहदा कौम समझते रहे हैं। इसके साथ मैं एक और एडिशन करूँगा कि एक मूवी थी, आई थिंक उसका नाम लायन हार्ट था, ब्रेव हार्ट, सॉरी, ब्रेव हार्ट उसका नाम था। वो स्कॉटलैंड की और इंग्लैंड की जंग की मूवी है, और स्कॉटिश जो थे वो भी मतलब ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसके अगेंस्ट ही हमेशा रहे हैं। खैर, आयरलैंड अकेला नहीं था, स्कॉटलैंड भी साथ ही था। आपने भी सुना होगा कि बरतानवी हिस्से में आज भी शोरशें बपा रहती हैं और जेर जमीन तहरीकें अलहदगी पर काम करती रहती हैं। एक जमाने में तो बेलफास्ट में धमाकों की रोज खबरें छपा करती थी। खैर, यह अलग मौजू है। अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। जमहूरिया आयरलैंड फलस्तीन की किस तरह हिमायत करता रहा है और इसकी क्या वजूहात है, इस पर एक नजर डालते हैं। आयरिश सियासतदान और साबिका वजीर लियो वार्डकार ने इसराइली बमबारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। वजीर खारजा ने इसे बिल्कुल गैर मतवाजन और गैर मुनासिब कहा और हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमाओं ने तो सबसे बढ़कर इसे इज्तिमाई कत्लेआम का नाम दिया। चुनांचे इन बयानात को फ़लस्तीन में बहुत पजीराई मिली और हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर यूरोप में इन बयानात का बहुत चर्चा हुआ। जाहिर है इसके मुखालिफ इसराइली लॉबी के ज़रिए असर यूरोपियंस ने इसे इसराइल के हक के दिफा का नाम दिया और हमास की कार्रवाइयों को जालिमाना करार दिया, लेकिन
آئرلینڈ کے ان بیانات پر سب سے زیادہ اسرائیلی تل ملائے۔ یورپی یونین کے ایک ممبر ملک کی طرف سے یہ بات اسرائیل کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اسی طرح فلسطینیوں کے حق میں مسلسل مظاہرے اور مارچ پورے آئرلینڈ میں جاری ہیں۔ حزب مخالف کی جماعتوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل پر مقدمہ کیا جائے اور اسرائیلی سفیر ڈانا ارلچ کو ملک بدر کیا جائے۔ یہ دیکھیں کہ یورپین کنٹری ہے جو بیان دے رہی ہے اس ٹائپ کے، جبکہ ہم لوگ مسلم ممالک جو ہیں پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جا کے نہیں اگینسٹ کھڑے ہو سکتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ مطالبہ اگرچہ پورا نہیں ہوا مگر دباؤ جاری ہے۔ 600 اکیڈمیز نے دستخطوں کے ساتھ مختلف یونیورسٹیوں کو مراسلہ بھیجا کہ اسرائیل سے تعلیمی روابط منقطع کیے جائیں۔ تعلیمی سطح دیکھیں اسے کہتے ہیں بائیکاٹ۔ انہیں یونیورسٹیز کو جو ہے انہوں نے لیٹرز لکھ دی ہیں کہ آپ جی اسرائیل سے جو ہے بائیکاٹ کریں۔ ایسے ہوتے ہیں بائیکاٹ۔ پر تحریک شاید آئرلینڈ کے علاوہ کسی ملک سے نہیں چلائی گئی۔ ظاہر ہے فلسطینیوں پر اس کا بہت مثبت اثر ہوا۔ ایسے وقت میں جب پورے یورپی یونین کی حکومتیں اسرائیل کی مکمل حمایت میں کھڑی ہیں، یورپ ہی سے ایک ایسی آواز کا اٹھنا ان کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اس لیے آئرلینڈ میں فلسطینی سفیر جیلان وہابا عبد المجید نے کہا ہے کہ آئرلینڈ کے لوگ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا اعزاز ہے کہ میں ان کے بیچ موجود ہوں۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے آئرلینڈ کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ فلسطین میں وہ ویڈیو کلپس بہت وائرل ہو رہے ہیں جن میں آئرش قانون سازوں نے ان کی حمایت کی ہے۔ آئرلینڈ کی فلسطینی حمایت کی ایک تاریخ ہے۔ آئرلینڈ یورپی یونین کی پہلی ریاست تھی جس نے 1980 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا۔ اسی طرح آئرش عوام میں لکسمبرگ کے سابقہ وزیر خارجہ جین ایسل بورن کو پذیرائی ملی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ تمام یورپی یونین کو فلسطینیوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں، سوائے میرے اور آئرلینڈ کی۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ مارٹن نے حالیہ دورہ اسرائیل میں اگرچہ حماس کے حملے کو سفاکانہ کہا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ اسرائیل کی غلطی ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل جنگ سمجھتا ہے۔ ایک سابقہ آئرش سفارتکار نیال ہولہان نے، جو رملہ میں بہت مدت تعینات رہے ہیں، کہا ہے کہ ہمیں صدیوں سے جبر کا سامنا رہا ہے، اس لیے یہ ہماری نفسیات میں ہے کہ ہم مجبور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل دراصل برطانیہ کا بویا ہوا بیج ہے، اس لیے آئرلینڈ کی برطانیہ مخالفت اور نو آبادیاتی زمانے میں اس کا خود نو آبادی ہونا اس کی فلسطین کی حمایت کا ایک سبب ہے۔ ایک اور بڑا سبب آئرلینڈ میں یہودی اثر و رسوخ نہ ہونا ہے۔ آئرلینڈ میں بمشکل 2500 یہودی آباد ہیں، جو پوری آبادی کا 0.05% بنتے ہیں، جبکہ یورپ اور خود برطانیہ اور فرانس میں ان کی کافی آبادی موجود ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ آئرلینڈ کسی دباؤ کے بغیر اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آئرلینڈ میں یہودیوں کے ترجمان موریس کوہن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئرلینڈ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے قابضین کے خلاف مسلسل جدوجہد کی ہے، اسی طرح فلسطینی بھی قابضین کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک اور آئرش کونسلر سائرین پیری نے ایک تحریک چلائی تھی کہ ڈبلن سٹی ہال پر فلسطینیوں کی حمایت میں جھنڈا لہرایا جائے۔ یہ تحریک کامیاب نہ ہوئی، لیکن پیری کا خیال ہے کہ یہ دباؤ آئرش حکومت کو مجبور کرے گا کہ وہ امریکہ اور بیلجیم کی حکومتوں کو مضبوط پیغامات بھیجے اور جنگ بندی کے لیے ان حکومتوں کو جھکنا پڑے گا۔ ایک لمحہ یہاں ٹھہر کر آئرلینڈ کے عوام اور حکومت سے اپنا موازنہ کریں۔ یہ مسیحی اکثریتی ملک ہے جس کی کوئی مذہبی ہمدردی مسلمانوں سے نہیں۔ اس کے اپنے بھی مسائل ہیں اور یورپی یونین میں رہ کر اس کے لیے بڑے اور طاقتور ملکوں کی مخالفت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو اپنے معاملات میں فلسطینیوں سے کسی حمایت کی توقع بھی نہیں ہے۔ اور ادھر IMF کے چکر میں ہم لوگ پھر وہی خلیل الرحمان صاحب کی بات آپ کو اگر یاد ہو تو اس کے چکر میں وہ ہم لوگ سب پریشر میں ہیں، بیان نہیں دے سکتے، ہمارے وزیر اعظم بیان نہیں دے سکتے، نگران وزیر اعظم بیان نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں بیان دے سکتے۔ کل میں نے ایک چھوٹی سی وہ ریل اپلوڈ کی تھی، تو جس نے دیکھا ہوگا آئی تھنک اس نے کافی انجوائے کیا ہوگا۔ خیر، یہ سعود عثمانی صاحب کی رپورٹ ہے اور مزید تھوڑی سی رہ گئی ہے، باقی یہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فنش کرتے ہیں اس کو۔ فلسطینی جو اس وقت زمین کی کمزور ترین قوم ہیں، کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ انہیں تو اس وقت خود مدد کی سخت ضرورت ہے، لیکن آئرلینڈ ان سب سے بالادر ہو کر فلسطین کی حمایت کر رہا ہے۔
آئرلینڈ کا نڈر رویہ مسلمان بالخصوص عرب ملکوں کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے، جن کی زبانیں کسی کے ساتھ ہیں اور تلواریں کسی کے ساتھ۔ حال یہ ہے کہ کبھی چینی اور کبھی روسی وزیر خارجہ سے مدد مانگنے کے لیے ان کے دروازوں پر پہنچتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اپنی بے حسی پر شرم آتی ہے اور اپنی مجبوریوں پر رونا۔ لیکن ایک منٹ ٹھہریے، کون سی مجبوریاں؟ حقیقی یا خود ساختہ؟ خود ساختہ مجبوریاں ہم لوگ کی۔ یہ تھی داؤد عثمانی صاحب کی رپورٹ۔ بڑا مجھے اچھا لگا ان کی رپورٹ سن کے۔ چلو کچھ تو میڈیا کر رہا ہے، اور اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ باقی اگر آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ کافی محنت سے اس ٹائپ کی کنٹینٹ کو مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچانا پڑتا ہے۔ سو ایک دل میں ایک پریشانی سی ہوتی ہے، اور جب ان کے بارے میں کچھ بھی جب دل میں جیسے ہی خیال آتا ہے تو آپ لوگ کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔